اب آئیے تیسری کوشچن پہ ہم آتے ہیں، کیا کاپی رائٹس اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جائز ہیں کہ نہیں، اور اس میں زکوٰۃ ہوگی؟ اب یہ کیا ہے، کاپی رائٹس کیا ہے؟ کاپی رائٹس مثال کے طور پر وہ اب آج تو اتنا نہیں رہا، لیکن پچھلی صدی میں تو یہ چلتا تھا نا کہ جس اسکالر نے بک لکھی ہے تو اس بک پہ ان کی کاپی رائٹس ہوتے تھے۔ اس کے لیے پھر یہ ہونا کہ ظاہر ہے کہ وہ بکس جب جس پبلشر نے بھی پبلش کی ہے تو ان کو پروفٹ جو بھی ملتا تو اس کا ایک کچھ طے شدہ حصہ جو بھی رائٹر ہیں ان کو ملتے تھے، تو یہ کاپی رائٹس تھے۔ اب آج کل انٹلیکچوئل رائٹس کا زمانہ ہے۔ انٹلیکچوئل رائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا تو اس پہ جو کچھ بھی انکم آئے گی وہ آپ کی ہوگی، یا اگر کوئی دوسرا آدمی یہ آپ کی سیل اگر کر رہا ہے تو اس کا حصہ بھی ہوگا، آپ کا حصہ بھی ہوگا، تو یہ ہے انٹلیکچوئل رائٹس۔ تو جو قدیم روایتی فقہاء ہیں وہ وہی کہتے ہیں جی یہ رائٹس کوئی مال نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جو جدید فقہاء جو سمجھتے ہیں ان ٹرانزیکشنز کو، جس کو کاپی رائٹس اور ایبسٹریکٹ رائٹس اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل مال ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص اگر چھینے گا اور چوری کرے گا تو یہ حرام ہے اس کے لیے۔ وہ اس کے لیے تفصیل سے پھر وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا یا آپ نے ایک بک لکھی ہے تو کوئی اگر اس سے چوری کر کے بیچتا چلا جائے تو اس کے لیے حرام ہے یہ حرکت۔ یا اگر کسی نے اگر یہ بک لکھی ہے یا کسی نے سافٹ ویئر کیا ہوا ہے اور آپ نے اگر چوری کر لیا اس کو تو یہ حرام ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا، اب جو اسکالر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مال ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں مال تو وہی ہے جناب جو سونے چاندی کے سکے میں، رائٹس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس میں کوئی چوری ڈکیتی کچھ نہیں ہے۔ یہ قدیم فقہاء تو مال نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کل اب جو فقہاء بتدریج قائل ہو گئے ہیں کہ ہاں جناب یہ بھی مال ہے، یہ بھی کیش ہے، کیش کی طرح کی ایسٹس ہے۔ تو مال سمجھنے والے وہ فقہاء پھر وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ایک آدمی لکھ رہا ہے، سافٹ ویئر بنا رہا ہے، تو بکس اور سافٹ ویئر میں جو بھی بیچے گا تو اس میں آپ کی انکم آئے گی، آپ کے ہاتھ میں کیش ہوگا اس میں حصہ، اس میں چوری ڈکیتی جو بھی کرے گا اس کے لیے حرام ہوگا، اور آپ کے ہاں جتنی انکم آپ پہ آ رہی ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ اس کے لیے پھر وہ ان کی دلیل قرآن مجید کی ان آیات سے، یہ سورۃ النساء میں جس میں یہ آپ کے ایسٹس کے بارے میں ارشاد ہے، بزنس ٹرانزیکشن کے بارے میں، تو وہ یہ 29 نمبر آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اہل ایمان ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا، سوائے اس کے کہ آپ باہمی آزادی کے ساتھ رضا مندی کا بزنس ہو، تو جس سے کوئی مال آپ حاصل ہو جائے یہ ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجیے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے لیے شدید حرمت کر دی کہ جناب آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کے کوئی ایسٹ کو بھی آپ چھین نہیں سکتے۔ ہاں ایک بالکل آزادانہ طریقے سے آپ پرچیز سیل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اچھا، اب پھر وہ دوسری دلیل، یہ سورۃ البقرہ میں ایک سینیریو ہے، ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی بیسس پہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی حیثیت ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ
ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ جی ہمارے ہاں لازمی حکمران کوئی بادشاہ ہونا چاہیے. تو ان کے جو نبی تھے غالباً سموئیل علیہ السلام، انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو آپ کے بادشاہ مقرر کر دیا. طالوت وہیں کے بنی اسرائیل کے ایک صاحب تھے. تو اب وہ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو قبیلوں کے سردار تھے وہ کہنے لگے جی اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس بادشاہی کو کہ اس سے زیادہ حقدار ہے اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے. تو یہ طالوت کو کیوں آپ جی یہ بنا رہے ہیں بادشاہ؟ نبی نے جواب دیا کہ بھی اللہ نے اسے آپ پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کیونکہ اسے علم اور جسم یعنی ان کے میرٹ کے لحاظ سے دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے. یہ سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے. آپ معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والے ہیں اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ سینیریو یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کمزور ہوئے تھے اور کچھ قوموں نے ان پہ حملہ ہوا تھا اور وہ حملہ کر کے اور بہت سے ان کی زمین پہ بھی قبضہ وہ کر چکے تھے اور بنی اسرائیل سے یہاں تک کہ ان کے لیے جو قبلہ کی حیثیت تھی کہ جس میں یہ اصل میں ایک وہ پوری طرح کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ایک الماری جیسی ایک شکل تھی کہ جس میں تورات کی بکس لکھی ہوئی تھی پوری. تو بھی اسی کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھی یہ سامنے رکھ کے آپ وہاں اس طرف سے نماز پڑھا کریں. اچھا ہوا یہ کہ یہ جب دوسری مشرک قوموں نے جب بنی اسرائیل پہ پرابلم کی تھی تو اس وقت پھر ان سے وہ پوری جو تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں وہ تورات تھی وہ اٹھا کے بھی لے گئے تھے. تو اب وہ بنی اسرائیل نے بڑا وہ کہا اس وقت نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کوئی ہمارے ہاں ایک ایسا حکمران ایسا بنا دیں ایک ایسا بادشاہ کہ جو یہ صحیح طرح سے ہم بھی ایک پورے ایک ڈسپلن کے ساتھ ہم اکٹھے ہو جائیں آ کے جہاد کریں. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی. اللہ تعالیٰ نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے ان کو ایک حکمران بنایا. تو اب ہوا یہ کہ بھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو وہ تو جناب وہ تو جی یہ تو کوئی بہت کوئی دولت مند آدمی نہیں تھا تو اس کو کیوں بنا دیا جی یہ تو ہم میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا. تو پھر نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بیسس پہ ان کو بادشاہ بنایا کہ علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی ہے. ایک تو علم بھی ہے اور جسم کے لحاظ سے جنگ کرنے کے لیے بڑی اچھی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے. تو آخر وہ پھر مان گئے اور پھر طالوت جیسے حکمران بنے انہوں نے ایک باقاعدہ یہ اگلی آیات میں پھر تفصیل اور یہ بائبل میں بہت تفصیل سے وہ سینیریو آتا ہے کہ اس میں پھر مشرک قوم کے ساتھ پھر جہاد ہوا اور وہ جہاد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا انہیں کہ جناب یہ دیکھو کہ تمہیں جو ہے وہ تورات کی جو بکس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اور وہ پروف کے طور پر ان کی ایک بالکل سائیکولوجیکلی بہتر کرنے کی سینیریو یہ آیا تھا کہ فرشتے اس کو پوری آپ کہہ رہے ہیں کہ الماری کو وہ پکڑ کے اٹھا کے لے آئے تھے کہ لیں جی آپ کے لیے واپس آ گیا.
کہ وہی ان کا قبلہ تھا، تو وہ آ گیا اور پھر ان کو بھی سکون آ گیا، اور اس میں پھر طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جہاد کرایا ان کو بڑا آرگنائز کر کے، اور آرگنائز ہوئے تو اس میں ایک لڑکے تھے، وہ تھے داؤد علیہ السلام، ابھی نبی نہیں تھے، ابھی لڑکے سے تھے، اور ایک لڑکے نے سب سے بڑے مضبوط پہلوان جو پورا جنرل تھا مشرک قوم کا، تو اس کو قتل انہوں نے کیا تھا اپنے ایک وہ تیر کے ذریعے، ایسے شاندار طریقے سے انہوں نے کیا تھا۔ تو پھر طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی تھی، اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ طالوت علیہ السلام وہی حکمران وہ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام وہ حکمران بنے، پھر سلیمان علیہ السلام آئے، تو یہ بنی اسرائیل کا عروج کا دور تھا۔ تو یہ اصل سینیریو ہے۔ تو اسی پہ اسکالر کہتے ہیں، دیکھیں جناب، اسی ہسٹری میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس میں یہ علم اور جسم دونوں میں جو کشادگی ہے، تو یہ دونوں ایسٹس ہیں، انسان کا جسم بھی، اس کا علم بھی، یہ بھی تو ایسٹ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، یہ بھی تو آپ کا حق ہے نا، یہ بھی تو آپ کا مال ہے، تو ایک آپ کی دولت ہے یہ، اس پہ جو آپ کو انکم آتی ہے، اس انکم پہ آپ زکوٰۃ دیجیے اس میں۔ تو یہ پھر جدید فقہا کا یہ، اب آپ خود سوچ لیجئے، میں تو مانتا ہوں ان کی بات کو۔ اب اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، ربا النسیہ،